السلام علیکم جی اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سمپل ہارمونک موشن۔ تو پہلا کویشچن ہے، ریسٹورنگ فورس کی تعریف لکھیں۔ اسپرنگ پر عمل کردہ فورس ہمیشہ ڈسپلیسمنٹ کی سمت کے مخالف ہوتی ہے۔ اسپرنگ کی فورس کی سمت ہمیشہ وسطی پوزیشن کی طرف ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو ریسٹورنگ فورس کہا جاتا ہے۔ ریسٹورنگ فورس ہمیشہ اوسلیٹری موشن پر عمل پیرا جسم کو اس کی وسطی پوزیشن کی طرف یا اس سے دوسری طرف دھکیلتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، سمپل ہارمونک موشن کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔ سمپل ہارمونک موشن کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ سمپل ہارمونک موشن میں جسم ہمیشہ ایک وسطی پوزیشن کے گرد حرکت کرتا ہے، اس کا ایکسلریشن ہمیشہ وسطی پوزیشن کی طرف ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے، سادہ پینڈولم کی تعریف کیجیے، اس کے ٹائم پیریڈ کی مساوات لکھیے۔ سادہ پینڈولم ماس کی ایک چھوٹی گولی پر مشتمل ہوتا ہے جو لمبائی کے ایک باریک دھاگے کی مدد سے لٹکی ہوتی ہے۔ اس کا ٹائم پیریڈ ہے T=2L/G۔ تو کویشچن نمبر 4 ہے، ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی کی تعریف کیجیے۔ ٹائم پیریڈ کسی پوائنٹ کے گرد وائبریٹری موشن کرتے ہوئے جسم کو ایک وائبریشن مکمل کرنے کے لیے درکار وقت کو ٹائم پیریڈ کہتے ہیں، اسے T سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ٹائم پیریڈ کا یونٹ سیکنڈ ہے۔ فریکوینسی کسی پوائنٹ کے گرد وائبریٹری موشن کرتے ہوئے جسم کی ایک سیکنڈ میں وائبریشنز کی تعداد فریکوینسی کہلاتی ہے، اسے F سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ فریکوینسی کا یونٹ ہرٹز Hz ہے۔ سمپل ہارمونک موشن کی تعریف کیجیے، نیز اس کی ایک خصوصیت تحریر کیجیے۔ سمپل ہارمونک موشن میں نیٹ فورس وسطی پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے اور اس کی سمت ہمیشہ وسطی پوزیشن کی طرف ہوتی ہے۔ وسطی پوزیشن اس پر اس کی ویلاسٹی زیادہ سے زیادہ اور جبکہ انتہائی پوزیشن پر صفر ہوتی ہے۔ کویشچن نمبر 6 ہے، سادہ پینڈولم کے لحاظ سے وائبریشن اور ایمپلیٹیوڈ میں کیا فرق ہے؟ وائبریشن کسی وسطی پوزیشن کے ارد گرد وائبریٹری موشن کرتے ہوئے جسم کے ایک سائیکل چکر مکمل ہونے کو ایک وائبریشن کہتے ہیں۔ ایمپلیٹیوڈ کسی پوائنٹ کے گرد وائبریٹری موشن کرتے ہوئے جسم کا اس کے پوائنٹ سے زیادہ ڈسپلیسمنٹ ایمپلیٹیوڈ کہلاتا ہے، اس کا یونٹ میٹر ہے۔ ہک کا قانون بیان کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ ہک کے قانون کے مطابق فورس F اسپرنگ کی لمبائی میں اضافہ x کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے، اس کا قانون ہے F=-kx۔ ٹائم پیریڈ سے کیا مراد ہے؟ پینڈولم کے ٹائم پیریڈ کا فارمولہ لکھیے۔ ٹائم پیریڈ کسی پوائنٹ کے گرد وائبریشن موشن کرتے ہوئے جسم کے ایک وائبریشن مکمل کرنے کے لیے درکار وقت کو ٹائم پیریڈ کہتے ہیں۔ ٹائم پیریڈ کا یونٹ سیکنڈ ہے۔ سادہ پینڈولم کے لیے ٹائم پیریڈ کا فارمولہ مندرجہ ذیل ہے، T=2L/G۔ اگر سادہ پینڈولم کی لمبائی 2 گنا کر دی جائے تو اس کے ٹائم پیریڈ میں کیا تبدیلی رونما ہوگی؟ سادہ پینڈولم کے لیے ٹائم پیریڈ کا فارمولہ مندرجہ ذیل ہے، T=2πL/G۔ تو اگر پینڈولم کی لمبائی 2L ہو جائے تو ٹائم پیریڈ 2T کا جذر ہو جائے گا۔ اسپرنگ کانسٹنٹ سے کیا مراد ہے؟ فارمولہ بھی لکھیے۔ ہک کے قانون کے مطابق فورس F اسپرنگ کی لمبائی میں اضافہ x کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے، F=-kx۔ یہاں k ایک کانسٹنٹ ہے جسے اسپرنگ کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے، k کی مقدار اسپرنگ کے سخت پن کی پیمائش ہے۔ سخت اسپرنگ کے لیے k کی مقدار زیادہ اور نرم اسپرنگ کے لیے k کی مقدار کم ہوتی ہے، k=-F/x۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ویو موشن۔ مکینیکل ویوز اور الیکٹرو میگنیٹزم ویوز میں کیا فرق ہے؟ ایسی ویو جن کو گزرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے مکینیکل ویوز کہلاتی ہیں، جبکہ ایسی ویوز جن کو گزرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہلاتی ہیں۔ ویو موشن کی تعریف کریں۔ ویوز کسی وائبریٹنگ جسم سے پیدا ہوتی ہیں، یہ کسی میڈیم کے اندر ایک خلل ہوتا ہے۔ ویوز ایک جگہ سے دوسری جگہ انرجی کو منتقل کرتی ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے، مکینیکل ویوز کی اقسام۔ مکینیکل ویوز کی تعریف کریں اور اس کی اقسام کے نام لکھیں۔ ایسی ویوز جن کے گزرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے مکینیکل ویوز کہلاتی ہیں۔ مکینیکل ویوز کی درج ذیل اقسام ہیں، لونگیٹوڈل ویوز، ٹرانسورس ویوز اور لونگیٹوڈل ویوز کی تعریف کیجیے۔ ٹرانسورس ویوز ایسی ویو جن میں میڈیم کے ذرات کی وائبریٹری موشن ویو کی موشن کی سمت کے عموداً ہوتی ہے۔